ایک خواب جو حقیقت بن گیا۔ انتہائی دلچسپ واقعہ ہے، ایک مرتبہ ضرور سنیے گا۔ یہ 27 اگست 1883 کا سچا واقعہ ہے، جو کہ اس وقت کے امریکہ کے مشہور اخبار بوسٹن گلوب میں شائع ہوا، جو محض غلط فہمی پر بنا، مگر اس اخبار نے شائع کر دیا، لیکن بعد میں اس کی تصدیق ہو گئی۔ اخبار بوسٹن گلوب کے خبروں کی وصولی کے کمرے میں نصب شدہ گھڑی میں رات کے 3 بج رہے تھے۔ ایسے میں اخبار کا رپورٹر سام بائرن اچانک نیند سے بڑبڑا کر جاگ اٹھا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک جھٹکا دیا تاکہ وہ اس خواب کے اثر کو زائل کر سکے جو اس نے ابھی ابھی دیکھا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ اس نے جو کچھ دیکھا وہ محض ایک خواب تھا، تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ اسے لوگوں کی چیخو پکار اب بھی صاف سنائی دے رہی تھی، جو سمندر کے کھولتے ہوئے پانی میں دھکیلے جا رہے تھے، جس میں وہ بری طرح تڑپ رہے تھے۔ اسے وہ تمام منظر اس طرح دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ ہوا میں مولک ہو گیا ہو۔ پگھلا ہوا لاوا اور چٹانیں پہاڑ کے پہلو میں واقع کھیتوں اور گاؤں کے لوگوں کے سروں پر سے اڑ رہا تھا۔ آتش فشاں پہاڑ کے ایک زبردست دھماکے نے جزیرہ پیر لیب کو ہوا میں اچھال دیا تھا، جہاں آگ، خون اور کیچڑ کے مرغولے خوفناک سماں پیش کر رہے تھے۔ ارد گرد کا پانی جزیرے کی جگہ لینے کے لیے خوفناک آواز سے جزیرے میں داخل ہو رہا تھا اور سمندر میں جوار پھٹا ہوا تھا۔ آگ و خون، لوگوں کی چیخو پکار اور سمندر کے جوار بھٹا کی خوفناک آوازوں نے بائرن کو کسی حد تک مخموط الحواس بنا دیا تھا، اور وہ سام بوسٹن گلوب کے دفتر میں بیٹھا خیالات میں کھویا ہوا تھا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ خیالات سے حقائق کی دنیا میں آ گیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ یہ خواب بطور ریکارڈ محفوظ کر لیا جائے۔ چنانچہ اس نے پینسل اٹھا کر خواب کی تفصیل لکھنا شروع کر دی کہ کس طرح جزیرہ پیر لیب کی تباہی نے لوگوں کو خوف و ہراس سے مخبوط الحواس بنا دیا تھا، اور وہ کس طرح پگھلے ہوئے لاوے کے سمندر میں پھنس گئے تھے۔ آتش فشاں پھٹنے سے جزیرہ لرز رہا تھا، کشتیاں پانی کی سطح پر ہچکولے کھا رہی تھیں، اور پورا جزیرہ آتش فشاں پہاڑ کے دھانے سے نکلی ہوئی آگ کے سمندر میں مولک ہو گیا تھا۔ بائرن سام نے کاغذ کے اوپر بہت ضروری کے الفاظ بھی لکھ دیے اور اسے اپنی ٹیبل پر چھوڑ دیا۔ اگلی صبح یہ کاغذ اخبار کے ایڈیٹر کو ملا۔ اس نے سوچا یہ ضرور کوئی ایسی خبر ہے جو ٹیلی گرام کے ذریعے موصول ہوئی ہے، اور بائرن سام نے اس کی توجہ کے لیے اس پر بہت ضروری کے الفاظ لکھ دیے تھے۔ چنانچہ ایڈیٹر نے جلد از جلد یہ خبر اخبار کے سامنے والے صفحے پر 2 کالمی سرخی میں شائع کر دی۔ اس خبر نے ساری دنیا میں تہلکہ مچا دیا، اور بوسٹن دھڑا دھڑ فروخت ہونے لگا، کیونکہ یہ خبر صرف اسی اخبار نے شائع کی تھی۔ ایڈیٹر نے جب یہ خبر ایسوسییٹڈ پریس کے حوالے کی، جس نے اسے ساری دنیا میں پھیلا دیا، لیکن بوسٹن گلوب کے لیے یہ خبر درد سر بن گئی، کیونکہ کئی ایک اخبارات نے اس خبر کی مزید تفصیلات طلب کی جو کہ ایڈیٹر کے پاس موجود نہ تھی۔ جاوا کے جزیرے سے کوئی براہ راست تعلق بھی قائم نہ تھا۔ اسی شام بوسٹن کا ایڈیٹر سام بائرن سے ملا۔ سیم نے نہایت شرمساری سے بتایا کہ وہ سنسنی خیز خبر دراصل ایک خواب تھی۔ وہ اس لائبریری نے بتایا کہ وہ جاوا کے قریب پیر لیب نامی کوئی جزیرہ موجود ہی نہیں۔ چنانچہ ایسوسییٹڈ پریس کو بھی اپنی جان بچانی مشکل ہو گئی۔ اس نے ایک اعلیٰ سطح کی کانفرنس منعقد کی، جس میں اس تکلیف دہ صورتحال سے نمٹنے اور کوئی معقول قدم اٹھانے کے متعلق غور و فکر کیا گیا۔ آخر کار اخبار بوسٹن نے اس خبر کی تردید کرنے اور معافی مانگنے کا فیصلہ لے لیا۔ پھر ایک عجیب و غریب واقعہ ظہور پذیر ہوا۔ امریکہ کے مغربی ساحل سے یہ خبر موصول ہوئی کہ سمندری جوار بھاڑے نے ساحل پر تباہی مچا دی ہے۔ مزید ٹیلی گرام کے ذریعے ایک خبر اور موصول ہوئی کہ سمندری جوار پھٹنے سے کئی کشتیاں غرق ہو گئی ہیں، جس سے ہزاروں افراد لقمہ اجل ہو گئے۔ ابھی بوسٹن گلوب نے یہ تردید شائع نہیں کی تھی کہ ملک کے دوسرے اخبارات نے تشویشناک خبروں کو شائع کر دیا۔ بعض لوگ تو آئے دن طوفان کی خبریں سننے کے لیے بے چین تھے۔ آسٹریلیا سے ایک خبر موصول ہوئی کہ یہاں کی فضا توپ کے گولوں جیسی آواز سے لرز اٹھی ہے۔
اور ساتھ ہی سمندر میں جوار بھاٹا آ چکا ہے جو ساری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ چند دنوں بعد امریکہ کے ساحل پر ایک جہاز لنگر انداز ہوا جس نے حیرت انگیز واقعات بیان کیے کہ جاوا کے قریب آبنائے سنڈا میں کراکاٹوا جزیرہ آتش فشاں پہاڑ پھٹنے سے سمندر میں غرق ہو گیا ہے اور اس جزیرے کے تمام باشندے ہلاک ہو گئے ہیں۔ جو ہی یہ خبر موصول ہوئی، اخبار بوسٹن گلوب نے اپنی پچھلی خبر کی تردید اور معافی نامہ چھاپنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ دوسرے اخبارات نے بھی اس خبر کو جلی حروف میں شائع کیا کہ کراکاٹوا کے حالات 27 اگست سے خراب ہونے شروع ہو گئے تھے اور یہ جزیرہ 28 اگست کو ٹھیک اسی وقت ڈوب گیا جب بائیڈن صاحب اپنے دفتر میں لیٹا خواب دیکھ رہا تھا۔ اس جزیرے کے غائب ہونے کو عظیم حادثہ قرار دیا گیا۔ آتش فشاں پہاڑ پھٹنے سے جو دھماکہ ہوا وہ ساری دنیا کے زلزلہ پیما آلات پر ریکارڈ کیا گیا۔ پیر لیب جزیرہ نظر آیا تھا جبکہ ڈوبنے والے جزیرے کا نام کراکاٹوا تھا۔ کراکاٹوا اور پیر لیب کے ناموں میں کئی سال اختلاف رہا، حتیٰ کہ ڈچ آسٹری سوسائٹی نے ایک نقشہ دکھایا جس میں کراکاٹوا کا پرانا نام پیر لیب ہی درج تھا۔ ان کے خیال میں اس جزیرے کا نام گزشتہ 1050 سال سے متروک تھا جو اب معمہ حل ہو گیا۔ جزیرہ کراکاٹوا کا پرانا نام پیر لیب ہی تھا اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو بھی پیش آنے والے واقعات خواب میں دکھا دیتا ہے۔ اگر یہ کسی مسلمان سے صادر ہوتے تو اسے کرامات کا نام دیا جاتا۔ یقیناً کچھ خواب سچے ہو جاتے ہیں اور کچھ خواب سچے ہوتے ہیں۔